بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو انسولین کے بارے میں ہے کہ کافی لوگ اس بات پہ اس پوچھتے ہیں کہ کیا انسولین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس میں اس کا آنسر کوئی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ انسولین کب آپ کو لگانی چاہیے اور کب انسولین سے آپ دور ہیں۔ تو جو 10% آپ کے ڈائبیٹک ہیں ورلڈ میں، تقریباً وہ ٹائپ 1 ہے۔ ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، آپ کا پنکریاز جو ہے اس کے جو بیٹا سیلز ہیں جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کی انسولین پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کی شوگر کو مینیج نہیں کر سکتی۔ تو یہ صرف 10% ڈائبیٹک پاپولیشن کے لوگ ہیں، تو ان کو تو ڈیفینیٹلی انسولین لگانی پڑتی ہے، کیونکہ انسولین کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ باقی جو 90% ہیں، 90% لوگ وہ ہیں ٹائپ 2 ڈائبیٹک۔ ٹائپ 2 ڈائبیٹک وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شوگر اور کاربوہائیڈریٹ نشاستہ دار غذائیں کھاتے رہتے ہیں، ان کی جگر پہ چربی آ جاتی ہے، پینکریاز پہ چربی آ جاتی ہے، ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کی فیملی میں وہ چونکہ ڈائبٹیز رن کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ شوگر اتنی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے پینکریاز کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے انسولین بنانے کے لیے، تو بہت زیادہ انسولین بنتی ہے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو ہیں، جو کہ تقریباً 40 سال کے بعد جو شوگر ہوتی ہے، اس میں انسولین آپ کی زیادہ بن رہی ہوتی ہے، لیکن وہ انسولین یوز نہیں ہو رہی تھی۔ یوز اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس کو ایک فینومینن ہے انسولین ریزسٹنس، تو آپ کی انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، باڈی آپ کی ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے آپ کی اپنی انسولین سے، کیونکہ اتنی زیادہ آپ انسولین پروڈیوس کرتے ہیں کہ باڈی اس سے یوزڈ ہو جاتی ہے، یا چونکہ آپ کے لیور کے اوپر چربی ہے، فیٹی لیور ہے، اس کی وجہ سے جو انسولین پروڈیوس ہوتی ہے اس کا افیکٹ بلنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی بلڈ میں جاتی نہیں ہے اور آپ کی شوگر کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ تو یہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں جو کہ تقریباً 90% شوگر کے مریض ہوتے ہیں۔ تو ٹائپ 2 میں چونکہ شوگر آپ کی انسولین زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں انسولین لگانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ انسولین بیسیکلی آپ کے جسم میں کام کیا کرتی ہے۔ تو آپ کے جسم میں دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے انسولین پیدا کی ہے، دو طرح کی انسولین پروڈیوس ہوتی ہے، ایک کو بیزل کہتے ہیں اور ایک کو بولس کہتے ہیں۔ تو بیزل انسولین جو ہے آپ کی، یہ پینکریاز آپ کا سارا دن 24 آورز تھوڑی تھوڑی انسولین سیکریٹ کرتا رہتا ہے، جو کہ آپ کے شوگر لیول کو ایک رینج میں مینٹین کرتا ہے، جو کہ تقریباً 80 اور 90 کے درمیان۔ دوسری انسولین جو آپ کے جسم میں پروڈیوس ہو رہی ہے نیچرلی، اللہ تعالیٰ جو پنکریاز سے پروڈیوس کراتے ہیں، وہ ہے بولس۔ تو بولس انسولین پروڈیوس ہوتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں، جب آپ روٹی چاول یا شوگر والی ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے آپ کے جسم میں شوگر انکریز ہوتی ہے سڈنلی، تو اس میں پھر بولس انسولین جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے آپ کے پنکریاز میں۔ یہ کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کے 2 گھنٹے کے درمیان تک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے کھانے کی جو شوگر بہت زیادہ ایک اسپائک آتی ہے، ہائی ہوتی ہے، اس کو کور کرتی ہے۔ تو یہ دو قسم کی انسولین آپ کے جسم میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر تو آپ کا جسم انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا کیونکہ آپ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں، تو سب سے بہترین دوا جو ہے وہ آپ کی انسولین ہی ہے، کیونکہ جیسے اگر آپ کے جسم میں بلڈ کی کمی ہو جائے تو یا تو آپ بلڈ خون پیدا کرنے والی دوائیں لیں اور ویٹ کریں، یا آپ خون کی بوتل لگوا لیں۔ تو جب آپ خون کی بوتل لگواتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں میں انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے ٹائپ 1 ہے، ان کے لیے سب سے بہترین شوگر والوں کے لیے علاج انسولین ہی ہے، لیکن ان کو
ٹرائل اینڈ ایرر کرنا پڑتا ہے، ان کو یہ تجربے کرنے پڑتے ہیں کہ کتنی انسولین وہ لگائیں. تو ان کو بیسیکلی جو قدرت کی انسولین کا نظام ہے بیزل اور بولس، اس کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنی انسولین کو. تو ایک وہ بیزل انسولین لگاتے ہیں جس کو لانگ ایکٹنگ انسولین بھی کہتے ہیں. یہ نارملی لوگ رات کو لگاتے ہیں ایک دفعہ یا دن میں 2 دفعہ لگاتے ہیں. اس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ لانگ ایکٹنگ ہے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے بلڈ میں ڈرپ کرتی رہتی ہے. تو آپ کی جو نیچر نے آپ کی بیزل انسولین بنائی ہے اس کو یہ بیسیکلی اس کی کاپی کرتی ہے. اور دوسری انسولین وہ لیتے ہیں جو کھانے کے ساتھ لیتے ہیں، جس کو شارٹ ایکٹنگ انسولین کہتے ہیں یا بولس کہتے ہیں. تو وہ کھانے کے ساتھ کچھ یونٹ لیتے ہیں، جتنی مقدار میں انہوں نے کھانا کھایا ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام رکھا ہوا ہے. جب یہ نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے تو ہم انسولین لگاتے ہیں تاکہ اس نظام کو کنٹینیو کریں. لیکن یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10% لوگوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. جو باقی 90% ڈائبیٹک ہیں جن کی شوگر 35-40 سال کے بعد آتی ہے، جس کو ایڈلٹ آن سیٹ کہتے ہیں، تو وہ نارملی ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے بہت زیادہ کھانا کھانے، شوگر، پروسیسڈ فوڈ، اسٹارچی فوڈ جو ہے، روٹی چاول اس طرح کی چیزیں کھانے سے وہ آتی ہے آپ کی. اور وہ اس کی ریزن آپ کی انسولین کی زیادتی ہوتی ہے. لیکن آپ کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو وہ آپ کی انسولین کام نہیں کرتی. تو ایسی صورتحال میں جو ٹائپ 2 والے ڈائبیٹک ہیں، جو مینلی 90% جو ہیں وہ ٹائپ 2 ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنی انسولین ریزسٹنس پہ کام کرنا چاہیے. ان کو انسولین لگانی نہیں چاہیے کیونکہ ان کی انسولین آلریڈی بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے. تو ان کو سب سے پہلے کام کرنا پڑتا ہے اپنی انسولین ریزسٹنس پہ. تو انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کاربوہائیڈریٹس، شوگری چیزیں، پروسیسڈ فوڈ، یہ سارے مکمل طور پہ بند کرنے پڑیں گے 2-3 مہینے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کے اپنے فیٹ کو ایز اے فیول یوز کرے گی. تو آپ کا جو باڈی فیٹ ہے، جو وسرل فیٹ ہوتا ہے، جو آپ کے سینٹرل فیٹ جس کو کہتے ہیں، جو آپ کے پیٹ کے اوپر ہوتا ہے یا جگر کے اوپر جو چربی ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس فیٹ کو آپ کی باڈی برن کرنا شروع کرتی ہے. تو تقریباً 3 مہینے میں اگر آپ کاربوہائیڈریٹ بالکل بند کر دیں تو 3 مہینے کے اندر آپ کی وہ کافی ساری چربی ختم ہو جاتی ہے. جب وہ چربی ختم ہوتی ہے تو آپ کی اپنی انسولین جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ کو انسولین لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہاں پہ یہ جو پاکستان میں نارملی کہتے ہیں جی کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں، آپ انسولین لگا لیں اور ساتھ روٹی بھی کھائیں، چاول بھی کھائیں، انسولین لگاتے رہیں، تو اس میں پھر موٹاپا آ جاتا ہے. کیونکہ انسولین جو ہے یہ فیٹ سٹوریج ہارمون ہے. جو ہی انسولین لگائیں گے، آپ کی اپنی انسولین بن رہی ہے، باہر سے بھی لگا رہے ہیں، تو ساتھ آپ کاربوہائیڈریٹس بھی کھا رہے ہیں، تو وہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں آپ کی فیٹس بن جاتے ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے اور آپ کی ڈیزیز اور جو ہے وہ ورس ہو جاتی ہے. اس میں انسولین کی مقدار آپ بڑھاتے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی انسولین بھی کام نہیں کرتی. اور پھر جو سارے شوگر کے مسائل ہیں، آپ کی کڈنی کے مسئلے، آپ کی آنکھوں کے مسئلے، پاؤں کے مسئلے، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، سارے وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں، لیٹ آن سیٹ ہے آپ کی شوگر کی، آپ کے پیٹ کے اوپر چربی ہے اور آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ کی شوگر زیادہ ہے، تو آپ سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ بند کر کے اپنے جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کو ختم کریں. 2-3 مہینے لگتے ہیں، اس میں آپ کے پیٹ کی چربی بہت کم ہو جائے گی، آپ کی انسولین دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گی. لو کارب اس کے بعد رکھیں، 2-3 مہینے کارب بالکل بند کر دیں اس کو انسولین ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑے بہت کارب ایڈ کر لیں. کاربوہائیڈریٹ نارملی آپ گرین ویجیٹیبل سے لے سکتے ہیں، نٹ سے لے سکتے ہیں، باقی آپ پروٹین کھائیں. اس طریقے سے آپ اپنے جو ہے وہ انسولین کو مینیج کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہمارے کہ آپ کو ڈاکٹر جب شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو وہ گلوکوفاج یا میٹفارمن وہ آپ کو لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ روٹی بھی کھائیں، چاول بھی کھائیں. آپ ان سے یقیناً جب آپ کی ڈاکٹر سے بات اس سے پوچھیں جی کہ جی یہ روٹی اور چاول ہم کھاتے ہیں تو یہ شوگر نہیں ہوتی کیا؟
یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو پرانے دور میں تھی. ابھی تو لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اب چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں روٹی چاول یہ ساری آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے جسم میں بریک ڈاؤن ہونے کے بعد شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو آپ چینی کھائیں یا روٹی کھائیں یا چاول کھائیں، یہ آخر میں جا کے یہ چینی ہی بنتی ہے. تو اس کو آپ اپنے بے شک ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں گلوکوفاج لے رہا ہوں یا جو بھی، لیکن یہ جو میں روٹی چاول کھاؤں گا یہ چینی میں نے سنا ہے بنتی ہے آخر میں جا کے شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہے، صرف اس کا اتنا فرق ہے کہ چینی آپ کھاتے ہیں تو فوراً کنورٹ ہو جاتی ہے شوگر میں، کیونکہ وہ آلریڈی شوگر ہوتی ہے. جو روٹی اور چاول کھاتے ہیں وہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کی جو بلڈ شوگر سپائک ہے، جو آپ کی شوگر اوپر جاتی ہے، چینی سے فوراً اوپر چلی جاتی ہے اور روٹی چاول سے ایسے کر کے اوپر جائے گی، لیکن اوپر دونوں صورتحال میں جائے گی. اس میں پھر یہی ہوگا کہ جب اوپر جائے گی تو آپ کی انسولین کو زیادہ پروڈیوس کرنا پڑے گا. جب انسولین زیادہ پروڈکشن ہوگی، کوئی انسولین ریزسٹنس ہوگی، آہستہ آہستہ آپ کی انسولین کام نہیں کرے گی. پھر آپ کو وہ ایک اور گولی پہ لگا دیں گے. وہ گولی نارملی اس کو سلفونیوریا کہتے ہیں. تو وہ ڈرگ ایسی ہے کہ وہ آپ کے پنکریاز کو جا کے نچوڑتی ہے اس میں سے انسولین نکالنے کے لیے. تو آپ کا پنکریاز پہلے ہی تھکا ہوتا ہے کیونکہ وہ پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ انسولین پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ سلفونیوریا والی جو میڈیسن ہے جب وہ دیتے ہیں تو وہ جا کے مزید آپ کے پنکریاز کو نچوڑتا ہے. اس میں 2-4 سال آپ کی شوگر ٹھیک رہتی ہے کافی، لیکن جو آپ کے بچے کچھ سیل ہوتے ہیں آپ کے پینکریاس کے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہیں. اس کے بعد سلفونیوریا والی ڈرگز بھی کام نہیں کرتے. تو پھر اس کے بعد وہ ایک اور دوائی لگا دیتے ہیں. وہ دوائی ہے آپ کی جو آپ کے جسم میں شوگر خون میں نہیں جانے دیتی. آپ شوگر کھاتے ہیں، سٹارچ روٹی چاول چینی کھاتے ہیں، لیکن اس میں سے کافی ساری مقدار جو آپ کے بلڈ سے وہ نکال کے وہ آپ کے گردوں کے تھرو پیشاب کے تھرو خارج کر دیتی ہے. تو اس میں بھی 2-4 سال آپ کی شوگر ٹھیک رہتی ہے، لیکن جتنی چینی آپ کا کڈنی خارج کرتا ہے پیشاب کے ذریعے اتنی کیپیسٹی ہمارے کڈنیز میں نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب شوگر بہت زیادہ نکلنا شروع ہوتی ہے پیشاب کے راستے تو آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے UTI وہ ہو جاتا ہے. کڈنیز کے اندر شوگر کی وجہ سے پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ 2 دوائیں جو ہیں ڈاکٹرز تو نارملی ہر دوا آپ کو 2-4-5 سال نکال دیتی ہے. تو نارملی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 40 سال کی عمر میں شوگر ہے تو اگر 65-70 تک آپ نے ان دوائیوں سے کام چلا لیا تو آپ دیٹس اٹ، اس کو وہ علاج کہتے ہیں. لیکن یہ علاج نہیں ہے. اگر آپ کی عمر لمبی اللہ نے لکھی ہوئی ہے 80-90 سال ہے تو آپ اس وقت تک صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو شروع سے صحیح مینج کریں. تو انسولین ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو ہے وہ انسولین پہ اس وقت تک نہ جائیں جب تک اشد ضرورت نہ ہو. سب سے پہلے انسولین ریزسٹنس ختم کریں، اپنے کاربوہائیڈریٹ بند کریں، اپنے پیٹ کی چربی کو پگھلائیں. جب یہ فیٹی لیور ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کی اپنی انسولین کام کرنا شروع ہو جائے گی. پھر اتنی مقدار میں آپ چینی یا جو کاربوہائیڈریٹ ہیں اتنے ہی کھائیں جتنی آپ کی انسولین اس کو ٹیکل کر سکتی ہے. اس سے زیادہ نہ کھائیں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر لیول نارمل پہ رہے گا اور آپ جو ہے بالکل ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے. تو اگین یہی بات ہے کہ انسولین ٹائپ 2 ڈائبیٹک میں بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے لیکن انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. تو انسولین ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کاربوہائیڈریٹ ختم کرنے پڑیں گے، جسم کی چربی ختم کرنی پڑے گی. اس میں آپ کی اپنی انسولین کام کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن آپ اپنی لائف سٹائل چینج کر دیں کہ آپ اس کے بعد جو بھی آپ کی لائف ہے اس میں آپ کاربوہائیڈریٹ شوگر پروسیس فوڈ یہ بہت کم کر دیں. جتنی آپ انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے اسی کے مطابق کھائیں اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی شوگر صحیح رہے گی. جو ٹائپ 1 ہے جن کی آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے جن کا پینکریاز افیکٹڈ ہے، بیٹا سیلز ڈیڈ ہو گئے ہیں یا پینکریٹائٹس ہو جاتا ہے جس میں انفیکشن ہو جاتی ہے پینکریاز کی، تو اس میں آپ کے انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی تو ان کو تو انسولین لگانی پڑتی ہے شروع سے. بیزل بھی لگاتے ہیں، بولس بھی لگاتے ہیں. تو یہ مختصر سا ایک لیکچر تھا انسولین کے بارے میں. تو اس لیے اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں
اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ انسولین پہ چلے جائیں، آپ کو سب سے پہلے اپنی انسولین ریزسٹنس ختم کر کے دیکھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی انسولین کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے، کتنا آپ مینیج کر سکتے ہیں، کتنے کاربوہائیڈریٹ کھا کے آپ اپنی انسولین سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو نارملی 70-80% لوگوں میں صرف کاربوہائیڈریٹ اگر آپ کم کر دیں، نشاست دار غذائیں کم کر دیں، تو آپ کی اپنی انسولین بہت ہوتی ہے اور آپ بغیر کسی دوائی کے اس کو مینیج کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی آپ کا کوشچن ہو اس بارے میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔